الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان ملت، رمضان کی آمد ہے. ہر طرف رمضان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے. اور رمضان بالکل قریب آ چکا ہے. 9 یا 10 دن باقی ہے. رمضان کا مہینہ بہت ہی مبارک کا مہینہ، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. غلقت ابواب جہنم، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں شیطان کو. تو رمضان کا مہینہ چونکہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت پوری توجہ کے ساتھ بندوں پر اترتی رہتی ہے اور رحمت، اللہ کی برکتیں، خیر بارش کی طرح رمضان میں برستا رہتا ہے. تو رمضان کا ہم استقبال کرنا ہے کس طرح سے، یہ بھی ہمیں سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کس طرح سے کیا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ نے رمضان کا استقبال کیسے کیا.
تو ہم یہی دیکھنا ہے تاکہ ہم بھی کامیاب ہو سکیں، پورے طور سے اللہ کی رحمت ہم پر بھی متوجہ ہو، ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن سکیں اور اللہ کے قریب پہنچ سکیں، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ ایسے اعمال کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہی اصل رمضان کا استقبال ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے ہی سے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کس طرح سے استقبال ہوتا تھا؟ عبادتوں میں اضافہ کر کے، روزے رکھ کر اور دوسرے نیک اعمال کر کے رمضان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ چونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ہم توبہ اور تائب ہوتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے۔ اگر 100 مرتبہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تو 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ 1000 مرتبہ بھی کر لیں، بعد میں شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، حسرت پیدا ہوا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم اللہ سے معافی مانگنا ہے، تو اس ندامت اور حسرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، تو پہلے ہی سے ہم پاک و صاف ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے توبہ کر کے تیار رکھنا ہے، تاکہ رمضان کی کوئی عبادت ہماری بیکار نہ چلی جائے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے عربی میں، فَهَلْ لَكَ أَن تَمْحُ الذُّنُوبَ بِعَبْرَتِ وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنْدَمًا وَتَسْتَقْبِلُ الْعَامَ الْجَدِيدَ بِالتَّوْبَةِ لَعَلَّكَ أَن تَمْحُوهَا مَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے ہیں کیا تم اپنے گناہوں کو آنسوں بہا کر مٹانا نہیں چاہتے؟ اور تم کو رونا چاہیے، وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنْدَمًا، اور تم کو رونا چاہیے علیہا، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر رونا چاہیے۔ وَتَبْكِي عَلَيْهَا حَسْرَةً وَتَنْدَمًا، حسرت کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ۔ وَتَسْتَقْبِلُ الْعَامَ الْجَدِيدَ بِالتَّوْبَةِ، اور ایک نئے سال کو اور توبہ کے ذریعے سے نئے سال کا استقبال کرنا ہے۔ لعلک ان تمحوها ما تقدم، امید کہ تمہارے ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا شعر ہے، بہترین شعر ہے۔ ہماری حالت کو ایک شعر کے ذریعے سے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے سامنے ایک رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم کیسے استقبال کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کا ویلکم کرنا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کا استقبال۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھے ہوں گے، مطلب ہمارے بڑے جو بھی تھے گھروں میں رمضان کے آنے سے پہلے کس طرح سے تیاریاں کیا کرتے تھے۔
اپنے گھروں کی صفائی کیا کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو اور جانماز کو ہمارے بڑے بوڑھے اس کو پہلے ہی سے صاف کیا کرتے تھے، پاک کیا کرتے تھے، اور گھروں میں ٹی وی ہوتی، ریڈیو ہوتا تو اسے بند کر، پوٹلی بند کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا رمضان کی تیاری میں، کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں کوئی گناہ نہ ہو، مکمل طور پر ہم اللہ کی عبادت کر سکے، رمضان میں عبادتیں ہوں، اس لیے یہ سارے کام انجام دیتے تھے۔ مسجدوں کی صفائی ہو رہی ہے، پینٹ مارا جا رہا ہے، کیوں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمت بندوں پر پوری طور پر متوجہ ہوتی ہے، اس لیے اس رحمت کو لوٹنا ہے۔ دعائیں قبول ہونے کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کو قبول کروانا ہے اللہ سے، ہم اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اس طرح سے ہمارے بڑے بوڑھے اس طرح سے گھروں کی اپنی کیا ہے تیاری کیا کرتے تھے۔ اور بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، دوسرے کاموں کو سے فارغ ہو جاتے تھے۔ پہلے زمانے میں خطوط کا سلسلہ تھا، خط آتے تھے تو خطوں کا سلسلہ بھی بند کر دیتے تھے۔ اب خط پڑھیں گے تو دوسری بات آ جائے گی، دوسرا کام آ جائے گا، عبادتوں میں رکاوٹ آ جائے گی۔ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ملتا ہے، نہ جانے معلوم نہیں اور ہمیں آئندہ سال ملے گا یا نہ ملے گا، اس لیے پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ والے تیار رکھتے تھے تاکہ رمضان کی پوری طور سے عبادت ہو سکے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا بسترا کیا ہے الگ کر لیتے، کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک نرم بچھانا بچھایا گیا، بستر بچھایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، نہیں چاہیے، اس میں آرام ہو جائے گا، آرام مل جائے گا، اس میں آرام ملے گا تو عبادتوں میں کیا ہے دشواری ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عبادت کرنے میں دشواری نہیں تھی، یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرمائے ہیں۔ آج ہمارے سامنے نرم نرم گدے ہیں، نرم نرم بستر ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو صبح سویرے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور سوتے ہی رہتے ہیں، بعد میں جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا، نماز بھی چھوٹ گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا بستر الگ کریں، نرم گدے کے بجائے ایک حصیر پر ہم سوئیں تاکہ نیند کا غلبہ کم ہو۔ رمضان کے مہینے میں ابھی سے ہم عادت ڈالیں، ابھی سے ہم تیاری کریں۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے نیچے نیند ہی نہیں آتی، بہت اچھا ہے رمضان کے مہینے میں نیند نہیں آئے گی تو بہت اچھا ہے، سحری کو اٹھنا ہے، تہجد کو اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، سحری کرنا ہے، فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، فجر کے بعد چند نصیحتیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، مسئلے مسائل ہوں گے، اس کو سننا ہے، اور رات کے وقت اور تراویح پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے بستر سے کم دور ہی رہیں تو بہت اچھا ہے۔ شروع میں ہم جب دیکھے آج سے 2-3 سال پہلے رمضان کا مہینہ ہمیں نہیں نصیب ہوا تھا، لیکن عبادتیں صحیح طور پر کرنا نصیب نہیں ہوا، کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت بڑا جوش دکھا رہے تھے، سب جوش و خروش کے ساتھ تھے کہ ہم عبادت کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، گھروں میں تراویح ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی مسجدیں کھلیں لیکن وہ جوش و خروش ہمارے اندر سے ختم ہوتا ہی چلا گیا۔ اگر ایسا ہی چلتا ہوا آئے گا کہ ہمارے سے فرض روزے بھی چھوٹ جائیں گے، اس کی اہمیت بھی نہیں رہے گی۔
بہت سارے لوگوں سے جمعہ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی تھی کرونا کے اوقات میں. نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے، کچھ بھی چلے گا، اس طرح سے حالات ہیں. لیکن کسی بھی حال میں ہم اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کی عبادت ہو جائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہو جائے. یہی اصل دین ہے، یہی اصل ایمان ہے. لیکن لاک ڈاؤن میں ہم دیکھا کہ ہمارے سے بہت سارے سے کیا ہے عبادتیں چھوٹ رہی ہیں. اور جب دوسرے سال کو لاک ڈاؤن آیا تو تھوڑا کیا ہے ہمارے اندر جوش و خروش کم ہو گیا. اچھا ہے لاک ڈاؤن ہو گیا تو تھوڑا اچھا ہے، مسجدیں بند ہو رہیں گی، گھروں میں جلدی جلدی نماز پڑھ لیں گے، تراویح پڑھ لیں گے. تھوڑی سوچ آ گئی تھی لوگوں کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے. اللہ کی عبادت ہے مقصد، اللہ کی بندگی ہے مقصد. اگر یہی نہیں رہا، سارے دنیا کے لوگ اس کو ختم کر دیں تو مقصد ہی ختم ہو گیا. تو دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، آسمان کی ضرورت نہیں ہے، زمین کی ضرورت نہیں، یہ ہوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کر دنیا کو ختم کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے. جب اللہ ہی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا نام ہی نہیں لیا جا رہا ہے، تو دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا کے لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم پہلے ہی سے تیار رہنا ہے. 11 مہینے تو ہمارے سے کیا ہے چلے گئے گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کیا ہے ہمارے 11 مہینے بیکار یوں ہی چلے گئے. نمازوں کو قضا کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، ہر برائی کرتے ہوئے کیا ہے ہمارے 11 مہینے ایسے ہی چلے گئے. پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. بس ایک ندامت کا، ایک شرمندگی کا ایک آنکھ سے آنسو بہا دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. تو یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، اب جو رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہی وہ مہینہ ہے جو اپنے آنسوں کو گرانے کا مہینہ، اپنے آنسوں کو بہانے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، دوسروں کے ساتھ غمخواری ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ، اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار رہنا ہے، تیاری کرنا ہے. کم سے کم روزہ رکھ کر، نفلی روزے رکھ کر دیکھو. شعبان کے مہینے میں 1-2-3 روزے رکھ کر دیکھو کہ کس طرح سے بھوک لگے گی، کس طرح سے تکلیف ہوگی، تاکہ رمضان کے فرض روزوں میں کوئی کم و پیشی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی روزہ ہمارے سے چھوٹ نہ جائے. تو یہی تیاری ہے اصل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. اور ایسے ہی یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بدلنے والا مہینہ ہے یہ. اور سماج کے اندر بھی تبدیلی لانا ہے ہمیں. سماج میں جو گناہ ہو رہا تھا، پہلے گناہ ہو رہا تھا، ہم دیکھتے آ رہے تھے، اور برائی ہو رہی تھی، شراب پینے والے شراب پی رہے تھے، جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے تھے، سود لینے والے سود کا کام کر رہے تھے. اب اس کو روکنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تبدیلی لانا ہے، چینجز ہمارے اندر آنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اللہ بھی نہیں بدلائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں. تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور سماج میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اس کو بھی بدلنا ہے.
ایسا نہیں کہ وہ برائی کر رہے ہیں، ہمیں نماز کو آ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، میرا کام، میری عبادت میرے لیے ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. ایسا نہیں ہے، ان کو بھی روکنا ہے. جو طریقہ روکنے کا ہے اس طریقے سے ہم روکنا ہے. حدیث میں جس کا ذکر آتا ہے، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک رہے ہیں، روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، بول کر روکو. اس طرح سے نہیں کرنا بھائی، یہ گناہ ہے، یہ پورے اسلام پر بدنام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. روکنا ہے زبان سے. اگر برائی کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، برائی کو اپنی زبان سے روکنے کی بھی ہمت بھی نہیں ہے، تو کم ایمان کا کم درجہ یہ ہے کہ اس کو برا سمجھے. جو کر رہا ہے یہ برا ہے. یہ کم درجہ ایمان کا. لیکن ہمارا ایمان کا درجہ کون سا ہونا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہونا ہے ہمارا. کم درجے والا ایمان جلدی جنت میں نہیں لے جائے گا، اعلیٰ درجے والا ایمان جنت میں لے کر جائے گا. اعلیٰ درجے کا ایمان ہونا ہے ہماری. اس مہینے میں بھی اگر ہم برائیوں سے نہیں رکے، شراب سے نہیں رکے، ٹی وی وغیرہ سے نہیں رکے، اور کون سا وقت ہے اس کے لیے جو برائیوں سے رک سکے، گناہوں سے رک سکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سے سوال کر رہا ہے، ایمان والوں کو ابھی بھی وقت نہیں آیا کیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے قلوب، ان کے دل ڈر جائیں، کام جائیں. أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے. جو کچھ برحق نازل ہوا ہے، جو حق پر نازل ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ان کے دل کانپ جائیں. ابھی بھی وقت نہیں آیا کیا؟ اور کون سا وقت ہے؟ ایسا مہینہ، مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے طور پر متوجہ ہے، اس میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اور کون سا مہینہ ہے اور کون سا وقت ہے ایسے آدمی کے لیے جس کی مغفرت ہو سکے؟ اس میں بھی اگر ہم اس مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے قریب نہ کریں تو اور کون سا مہینہ نہیں ہے؟ اور شب برات تھی، گئی، اس میں معافی مانگنے کا ایک رات تھی، توبہ کی ایک رات تھی، فضیلت والی رات تھی، وہ دعاؤں کی دعا قبول ہونے کی رات تھی، اللہ کی رحمت تقسیم ہونے والی رات تھی. اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیا کرتا ہے کبھی کبھار مومنوں کو. اس امت مسلمہ ہی کے لیے خاص ہے یہ پورے کا پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ، پورے مہینے میں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. صبح سے لے کر شام تک شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں شیطان کھلے طور پر بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا. تو ایسے مہینے میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے، گناہوں سے صاف کر کے اللہ کے قریب نہ ہوئے تو اور کون سا مہینہ اور کون سا وقت ہے ہمارے لیے؟ اور عام طور پر نشہ ہماری امت میں، ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے. اب یہ 11 مہینے ہم نشہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہماری قوم نشہ کرتے ہوئے آ رہی ہے، سماج میں نشہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے. اگر اس مہینے میں بھی ہم اس کو نہیں روکیں، اس میں بھی اگر ہم اس کو نہیں روکیں، اگر وہ نشے سے دور ہو کر، نشہ چھوڑ کر اللہ کے قریب نہیں آیا تو اور کون سا مہینہ ہے اور کون سا وقت ہے اس کے لیے؟ ہم نے دیکھا بہت سارے شرابی شراب کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے میں عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، مکمل طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں. یہ اثر ہے کون سا؟ شیطان نہ ہونے کا. شیطان نہ ہونے کا اثر ہے یہ. اب بہت سارے کہتے ہیں پھر بھی گناہ ہوتا رہتا ہے، شیطان نہیں ہے اس کے باوجود گناہ ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب شراب پینے والے رمضان میں بھی پیتے رہتے ہیں، نہیں پینے والے چھوڑ دیتے ہیں. شیطان نہیں، پھر بھی کئی کو جھوٹ بول رہی، کئی کو غیبت کر لے کر ہی. ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، اس لیے کہ ہمارا ذہن ہے نا سوالوں سے بھرا ہوا ہے.
تو یہ جو ہے نا رمضان میں بھی جو برائی کرنے والے برائی کرتے ہیں، وہ 11 مہینے کا اثر ہے، وہ 11 مہینے کا اثر عادت ہو گئی ہے. عادت ہوتے ہوتے کیا ہے رمضان بھی باقی رہتی ہے تھوڑی، وہ شیطان کی طرف سے نہیں، وہ اثر ہے ہمارے اندر کا جو اثر باقی رہتا ہے، وہ اثر کی وجہ سے گناہ کرتے رہتے ہیں. اس کو روکنا، اگر وہ توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے. آج امت مسلمہ کے اندر اس طرح سے نشہ اور چیزیں عام کر دیے ہیں، اس طرح سے عام کر دیے ہیں. WHO کی رپورٹ کے مطابق 90% نوجوان نشے کے عادی ہیں. 90% نوجوان نشے کے عادی ہیں، اور اس میں سے 4% آخری سٹیج میں ہی، ہسپتالوں میں آخری سٹیج میں ہی کیا ہے موت کو یاد کر رہے ہیں. 4% لوگ نشہ کرتے کرتے. اور نشہ الگ الگ طریقے سے آ گیا ہے. کوئی نشہ لے رہا ہے ہونٹ کے نیچے رکھ کر، کوئی چکر نشہ لے رہا ہے، کوئی انجیکشن کے ذریعے سے نشہ لے رہا ہے. الگ الگ نشے کے الگ الگ طریقے آ گئے ہیں، جس سے آدمی نوجوان کا ہے نشے میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اپنے ایمان کو برباد، اپنے آپ کو برباد، اپنے مال کو ختم کر رہا ہے، اپنی دولت کو نشے میں ختم کر رہا ہے. یہ دولت جو تھی اللہ کی نعمت تھی، اپنے پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، اللہ کے راستے پر خرچ کرے. اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ کام پورا الٹا ہو رہا ہے کہ نشے میں اپنی دولت کو ختم کر رہے ہیں. اور اس کا سماج کا بھی نقصان اور امت کا بھی نقصان، اپنے والدین کا بھی نقصان. خود کا تو نقصان ہی ہے اور اپنے والدین کا بھی نقصان. بیٹا اپنے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، نوجوان بیٹا اپنے ہاتھ سے نشے کا عادی ہو کر نکل رہا ہے، لیکن اس کو روک نہیں رہے. شروع میں پیار محبت دے دیتے ہیں اور اس کو نہیں روکتے، اور اس کو ڈراتے نہیں، بچے کو، اپنے اولاد کو میاں میں اس طرح سے میاں کرتے، اس طرح سے. ہاں کرنا ہے، اپنے اولاد ہی سے نہ کرنا، اپنے اولاد ہی سے کرنا ہے سو میاں محبت پیار، لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ بچے کو میاں اور محبت برباد کر دیں. کل قیامت کے روز یہی اولاد ہمارا گرہبان پکڑے گے حشر کے میدان میں. ہمیں دینی تعلیم نہیں دیے، ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دیے، یہی اولاد ہمارا گرہبان پکڑے گی. وہ حشر کے میدان میں دنیا ہی میں بہت سارا نقصان ہو جائے گا. بہت سارے نقصانات ہیں نشے کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نشہ اور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. سو اللہ تعالیٰ فرما دیا یہ نشہ جو ہے بالکل حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، اس سے بچو، یہ جو حرام کام ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تم لوگ. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کیوں بچنا ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کامیاب ہونا ہے تو نشے کی چیزوں سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. تو یہ بچنے اور بچانے کا بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ دیتا ہے. اپنی بیٹری کو چارج کرنا ہے، اپنی بیٹری کو چارج کرنا ہے. اپنا فون، سیل فون ہے، کیا ہے، اس کو چارج کرتے ہیں ایک دن کے لیے، کیا ہے چارج کرتے ہیں. وہ ایک دن 2 دن آتا ہے اور دوسرے دن اس کو چارج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں سال کے 12 مہینے دیا، 11 مہینے ہم کیا ہے وہ مہینہ چارج کر کے 11 مہینہ اسی میں چلانا ہے. اسی بیٹری میں، رمضان کی جو بیٹری میں، جو رمضان میں جو چارج ہوتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، ہم گناہوں سے جو بچتی، آنکھوں سے ہم کیا ہے آنکھوں کو بھی بچاتی، زبان کو بچاتی، دل و دماغ کو ہم بچاتی ہے نا. ہاں کہ راستے میں جا رہی، غیر محرم نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا، نیچے نگاہ کر لیے، روزے سے ہوں، نہیں کرنا بھی، روزے سے ہوں. جھوٹ نہیں بولنا، روزے سے ہوں. جھوٹ نہیں بولنا، روزے سے ہوں. ہے غیبت نہیں کرنا، ان کی غیبت کرتے رہے، نہیں روزہ ہوں. کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے آ رہا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں. جس طرح سے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسا ہی 11 مہینے بچتے ہوئے آنا ہے. چارج ہے یہ رمضان کا مہینہ، چارجنگ کا مہینہ ہے. یہ چارج کرنا ہے 11 مہینے ویسے ہی چلانا ہے جیسے ہم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گزارے ہیں.
اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں کیسے گزارے ویسا 11 مہینے میں کیا ہے گزارنا ہے. یہ چارج کا مہینہ ہے. اور ایسے ہی فرمایا جنسی بے راہی بھی بڑھتی جا رہی ہے. سماج میں یہ برائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. گناہ کرنا ہی ہے کیا بھی, یہ خواہش اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے اندر, اس کو کیسے بھی ہم استعمال کر سکتی ہیں, اس کو کیسے بھی استعمال کر سکتی ہیں. ایسا ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا جا رہا ہے. جو مرد عورتوں کے اندر جو کام ہے یہ تو عام ہے, فطری اللہ نے رکھ دیا ہے. ایک طبقہ ہے اس کے پیچھے محنت کر رہا ہے, یہ کہا ہے اس کو پورے دنیا میں عام کرنا چاہ رہا ہے, برائی کو زنا کو عام کرنا چاہ رہا ہے. اس کو روکنے والے ایمان والے ہی ہیں اصل میں. اس برائی کو روکنے والے دوسرے کوئی نہیں, اللہ پر ایمان رکھنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پر عمل کرنے والے, حدیث پر عمل کرنے والے, یہی لوگ اس برائی کو ختم کرنے والے ہیں. دوسرے لوگ برائی کو ختم کرنے والے نہیں, وہ تو بڑھاوا دینے والے ہیں, وہ تاکہ وہ دوسروں کو بھی برباد کرے, خود بھی برباد ہوں, دوسروں کو بھی برباد کر سکیں. مرد کے اندر, عورت کے اندر یہ برائی کو عام کیا جا رہا ہے. یہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے, حد سے تجاوز کر رہے ہیں لوگ. اللہ کا حکم الگ ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدلنا چاہ رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے جائز طریقے سے اپنا کام کو پورا کرو, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم منمانی کریں گے, اپنی طرف سے اپنی خواہشات کو پوری کریں گے. ایسا کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو حد سے تجاوز کرنے والے یہی اصل حد سے, جو آگے بڑھنے والے یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. تجاوز جو زیادتی کرنے والے ہیں نا اللہ کے حکموں سے, یہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, آگے جانے والے ہیں, اللہ کے حکموں سے آگے بڑھنے سے, اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے, اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے یہی لوگ ہیں. اگر اللہ کا غصہ آیا, اللہ کا عذاب آیا, صرف چند لوگوں پر نہیں آئے گا, وہ تو سارے لوگوں پر آئے گا. عذاب سارے لوگوں پر آئے گا, اسی لیے ہم روکنا ہے ان کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, ہم ہی کیا جانے. جب اللہ کا عذاب آیا ساروں کو کیا ہے ڈبو دے گا اپنے عذاب میں, لیکن فیصلہ وہاں ہوگا حشر کے میدان میں. مجرم الگ ہو جائیں گے, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرم الگ ہو جائیں گے اور فرمانبردار الگ ہو جائیں گے وہاں, لیکن عذاب میں سارے کے سارے بہہ کر چلے جائیں گے. اسی لیے روکنا ہے عذاب. یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, برائی کو عام کرنے جا رہے ہیں, ساری دنیا میں برائی کو پھیلا رہے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں. حالانکہ ان کے سامنے قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جو کوئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے حکموں سے اعراض کرے گا, میری یاد سے, میرے ذکر سے, میرے حکموں سے اعراض کرے گا, یہ سبھی پورے کیا ہے مولوی صاحبان کرنا ہے, داڑھی جھبے والے کرنا ہے, میرا کام نہیں ہے, اعراض کریا. اب آج کل بہت سارے بولتے ہیں یہ حضرتانچ کیا ہے, سو حضرتانچ پورا کام کرنا سو ہے نا. ہمارا ایک سوچ بن گیا, ہماری بہت خراب سوچ ہے یہ. حضرتانچ جنت میں جانا سو, کیا سب جانا ہے جنت میں, سب جانا ہے جنت میں, سب کے لیے جنت ہے, ایمان والوں کے لیے, اللہ کو ماننے والوں کے لیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا اللہ تعالیٰ, تنگ ہو جائے گی, دنیا میں پریشان دھیرے مار پھرتا رہتا ادھر سے ادھر. کیوں؟ اس کی زندگیوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے, اور اسے اندھا اٹھایا جائے گا قیامت کے روز, اندھا اٹھایا جائے گا, اندھا بنا کر. تو وہ پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعما, اے اللہ مجھے کیوں اندھا بنا کے اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا. اسے جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. اسی طرح ہوگا جب تیرے سامنے چیخ کر بتایا جا رہا تھا, کھول کر قرآن کی آیتوں کو سمجھایا جا رہا تھا, تو بھی ایسے ہی بھول جاتا تھا, ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا. آج تجھ کو بھی بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ بھول جائے, اللہ تعالیٰ اعراض کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا کریں گے اس وقت جب اللہ ہی ہمارے سے ناراض ہو جائے گا؟ کیوں ہم اللہ کو ناراض کریں؟ اسی لیے یہ مہینہ آ رہا ہے برکتوں والا, رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اللہ کو منانے والا مہینہ آ رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی نیک اعمال کرے, عمل صالح کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, اس کے لیے بہترین زندگی اللہ تعالیٰ دے گا, بہترین زندگی. تو یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, اس طرح سے ہم رمضان کا استقبال کریں, رمضان کو ویلکم کریں, گناہوں سے پاک و صاف ہو کر, اپنے آپ کو تیار کر کے رمضان کا ویلکم کریں, رمضان کا استقبال کریں, تاکہ اللہ کی رحمت پورے طور پر ہمارے اوپر کیا ہے متوجہ ہو جائے, اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے, اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے. اس طرح سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کر کر رمضان کی عبادتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائیں. بیمار